اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر، 5واں رکوع، دوسرا لیکچر۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر ان ظالموں کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں، جو کچھ بھی ہے، مال و دولت، وہ ہو اور اس جیسا اور بھی ہو، لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن یہ اس عذاب کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جو پیچھے موضوع چل رہا تھا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ ایک دن حساب کا وقت آئے گا۔ حالانکہ اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس کے یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں، فرق کر رہے ہیں ان مومنوں کے ساتھ جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ جب ایک اکیلے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب ساتھ دوسرے شریکوں کو بھی کا بھی ذکر ہوتا ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جب قیامت کے دن حساب ہوگا، ان سے شرک کا پوچھا جائے گا، ان کے ذمے ان کی طرف اللہ کا عذاب جو ان پہ لاگو ہوگا، تو جو کچھ بھی مال و دولت، جو کچھ بھی یہ اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے یقین رکھا ہوا ہے کہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں بچا لیں گے وہ، تو ان لوگوں کی اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، وہ کریں گی نہیں نا۔ تو یہ لوگ جو ہیں تو اس وقت پھر اپنے مال و دولت جو انہوں نے یہاں تھا، کون سا وہاں ان کے پاس ہوگا؟ تو پھر اس قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ساری جہان کی دولت بھی ان کے پاس ہو تو یہ وہ بھی دے دیں گے۔ آج تو بڑا یہ تھوڑے سے فائدے کی خاطر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، پھر یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر، وہ بات ظاہر ہو جائے گی، وہ حکم مطلب ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا ایسے پکڑے جائیں گے، نہیں سوچا تھا، مگر پکڑے جائیں گے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کو یہ مذاق میں اڑاتے تھے وہی ان کو گھیر لے گا۔ یہ کہتے تھے اچھا کب آئے گی قیامت، کہاں ہے وہ جہنم، کس آگ میں جلیں گے ہم؟ تو تب جب پکڑے جائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم مذاق اڑاتے تھے۔ تب وہ مومن، وہ متقی لوگ جو اللہ کے ڈر سے توحید پہ قائم تھے، ایمان والے تھے، برائیوں سے بچتے تھے، یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمیں تو ڈر نہیں کسی بات کا۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں اس دن پھر پکڑے جائیں گے، اور تب ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا عذاب ان پہ نازل ہوگا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو کوئی مشکل آتی ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، دعانا، تو ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو مجھ سے دعائیں کرتا ہے جب مشکل آتی ہے۔ ثم اذا خولناہ، اور جب ہم کو عطا کرتے ہیں، اسے دیتے ہیں، نعمتا منا، اس کی طرف اپنی نعمت بخش دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، کالا، تو وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے علم نے دیا ہے، یہ تو میرا ٹیلنٹ تھا، یہ تو میری ڈگریاں تھی، یہ تو میری محنت کا حل ہے، یہ سب کے لیے میں نے بڑی جدوجہد کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے دیتا میں ہوں، ہر کامرانی، ہر کامیابی میری طرف سے ہے، میں عطا کرتا ہوں۔ جب مشکل ہوتی ہے تب مجھے پکارتا ہے، جب آسانی ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے تو کہتا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرا اپنا وصف ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن، بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر یہ ایک آزمائش ہے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش والی چیز کو، جس سے انسان امتحان میں پڑ جائے، اچھے اور برے کے معاملے میں۔
اللہ پاک فرماتا ہے بلکہ یہ تو فتنہ ہے، یہ تو تمہارا امتحان ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور تم میں سے اکثر جو ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ تو امتحان میں ڈالے گئے ہیں۔ تمہاری صلاحیتیں بھی امتحان ہیں، تمہاری کامیابی اور ناکامی بھی امتحان ہے۔ اصل میں اللہ پاک کی طرف سے ہی سب کچھ ہے، مگر انسان مغرور ہو جاتا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ تو جب مشکل میں پھنسا تھا تب کیوں نہیں کہتا یہ میری وجہ سے ہے، یا میں خود ہی نکل جاؤں گا، تب اپنے رب کو پکارتا ہے، تب مشکلات سے نکلنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے، اور جب آسانیاں آ جاتی ہیں، مشکل ختم ہو جاتی ہے تو کہتا میں دیکھیں ایسے نکل آیا۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ تو فتنہ ہے، یہ تو امتحان ہے تمہارا، جس میں سے پاس یا کامیاب ہم ہی کرتے ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے اس کا، تمہیں علم نہیں ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، قد قالها الذین من قبلہم، تو پہلے جو لوگ تھے نا وہ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے، ابھی کی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا، جو کچھ بھی ان کے معاملے تھے، کوئی بھی چیز ان کے پاس تھی، کوئی بھی نعمتیں ان کے پاس تھیں، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا ان کے کسی کام نہ آیا، سب ادھر ہی چھوڑ گئے دنیا میں۔ جو کچھ بھی اپنے وقتی فائدے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، سارا کچھ ادھر ہی چھوڑ گئے۔ جو بڑے کارنامے کہتے تھے ہم کرتے ہیں، ہمارے اندر ٹیلنٹ بہت ہے، صلاحیتیں بہت ہے، سب ادھر ہی رہ گیا، ساتھ نہیں کچھ لے کے گئے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، فَأَصَابَهُمْ پس پہنچی ان کو سیئات، ان کی برائیاں، ماں کا سبو جو انہوں نے کمائی تھیں، جو کچھ برائیاں انہوں نے کمائی تھیں سب ان تک پہنچی اوپر۔ اس دن روز جزا سب نیکیاں اور سب برائیاں حصے میں آئیں گی نا۔ تو وہی بات کہ وہ جو کیے ہوئے تھے ادھر کرتوت سارے، وہ کون سا معافی ہو گئی؟ وہ جو دعوے بڑے بڑے مشرکانہ کام تھے، اپنی دنیا کی زندگی کے رنگینیوں میں الجھ کے ان لوگوں نے اپنے رب کو بلا دیا تھا، وہ سب چیزوں کا حساب ان کے پاس وہاں پہ ان پر اعمال کے وبال پڑ گئے۔ والذین ظلموا، اور وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے، من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ان پر ان کے عملوں کے وبال ان قریب پڑیں گے، جو کر رہے ہیں ان پہ بھی، پہلے والوں پہ بھی، اب جو ہیں ان پہ بھی۔ وما ہم بمعجزین، اور ہمیں کیا تم عاجز کر دو گے؟ تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو روک نہیں سکتے، اس کو اپنے فیصلے نافذ کرنے سے روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کہہ چکا ہے کہ تمہیں پکڑ لے گا، حساب کرے گا، تو اس سے تم کسی بھی طرح نہ کی سفارشی بچائے گا، نہ تمہاری مال و دولت جس کا ذکر ہوا دے دو گے، بدلے میں دے سکتے ہو، دینا چاہو گے، وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہوگی، تمہیں کوئی چیز نہیں بچا پائے گی۔ اللہ کو تم روک نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اولم یعلموا، کیا تمہیں نہیں علم، ان اللہ، وہ اللہ ہی تو ہے، یبسط الرزق، جو رزق کشادہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، کھلا کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کا چاہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ رزق، روزی، محنت، سب کچھ تمہارے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے، تمہارے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے، اسے بڑھانا یا کم کرنا، رزق میں برکت دینا یا تنگ کر دینا، امتحان بنا دینا، یہ اللہ کا، اس کی مرضی سے ہے۔ تمہارے ذمہ صرف کوشش ہے کہ اس دنیا میں اپنے حصے کا بھلائی کا کام کرو، لوگوں کے لیے آسانی کی جدوجہد کرو، اپنی جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کو استعمال کرو، سنوارو اس دنیا کو۔ بدلے میں دنیا میں پھل ملتا ہے یا آخرت میں، اور کتنا ملتا ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی تو ہے جو رزق بڑھاتا ہے یا کم کر دیتا ہے، جس کا چاہے جتنا چاہے۔
ان فی ذالک لآیۃ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یؤمنون، اس میں بہت ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ، پھر اس پہ توکل کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہاں کہاں اللہ نے اس کی کیسے کیسے مدد کی، کن کن مشکلوں میں کتنی آسانی سے نکل آیا، اور کہاں کہاں اسے اپنے آپ پہ بڑا اعتماد تھا، زوم تھا یہ میں کر لوں گا، اور وہ ہونے نہیں دیا۔ جہاں چاہا، جس جگہ سے چاہا، اس کی توقع بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے وہاں سے اسے برکتیں دے دیں، آسانیاں دے دیں۔ اور کیسی کیسی جگہ جہاں اسے بڑا منافعوں کا یقین تھا، آمدنیوں کا یقین تھا، وہاں اسے نقصان بھی ہو گیا۔ یہ اللہ ہے، جسے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم کرتا ہے۔ انسان اپنی کوشش سے اگر ساری کوشش کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری کوشش سے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہی ہے جو اس کی کوشش کو بڑھاتا ہے، جو اس کی کوشش کا اجر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، بزرگ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزوں کا حساب رکھتے ہیں، اس میں ایک برکت کا بھی حساب رکھیں۔ وہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے برکت پہ، ورنہ لگے لگائے سرمایہ انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے برکت ہو تو تھوڑے بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ وہ رزق کشادہ کرتا ہے، اگر وہ نہ کرے، اسے آزمائش بنا دے، تو جتنی مرضی انویسٹمنٹ کرتے جائے وہ کمپنی بیٹھ جائے گی۔ تو اس رکوع میں اللہ پاک نے لوگوں کو واضح طور پہ جو شفاعت کا عقیدہ کہ جی سفارشی ہیں ہمارے، ہمیں بچائیں گے، اس کا توڑ کیا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا، اللہ کے اذن کے سوا، اللہ کے حکم کے سوا، اللہ کی اجازت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر دوسروں کے پہ تکیہ کیے بیٹھے ہو، بلکہ ایسی پکڑ ہوگی کہ دنیا جہان کی دولت یا اس سے بھی زیادہ اس جیسی اور بھی ہو، تو کہو گے کہ جناب کہ یہ میں اس کے بدلے میں دیتا ہوں، لیکن وہ قبول نہیں ہے نا، کون سا وہاں کچھ ہوگا؟ اعمال ہی ہوں گے ساتھ، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے۔ اور جس چیز کا یقین نہیں ہے، اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، بھگتو گے، تب پتہ چلے گا، اور پھر پچھتاؤ گے کہ یہ ہم نے اسے جھٹلایا تھا۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے، اس کا پھل ملتا ہے، صلہ ملتا ہے، کمائی ہوتی ہے۔ یہ اپنی ذاتی کوئی وصف نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ چلیے جی، اللہ حافظ۔